They were taught to love God. To love God is the primary religion. واہ واہ ٹرو To love God is the primary religion. اول خلیفہ کو جو تعلیم دی گئی وہ تھی محبت الہی کی تعلیم. بے شک Now I would like to draw your attention towards this point, which is very important. Adam Safiullah is not only a prophet, he is also the first caliph. Please do acknowledge it and don't forget it. Adam Safiullah نہ صرف نبی ہیں بلکہ اول خلیفہ بھی ہیں. بے شک بے شک آدم صفی اللہ نہ صرف نبی ہیں بلکہ اول خلیفہ بھی ہیں. واہ نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ پر. محبت الہی ترقی کر کے دیدار الہی تک لے گئی. کیا بات لیکن خلافت تو قائم نہیں ہوئی. بے شک واہ واہ آخری خلیفہ تو نہیں آیا نا. واہ واہ کیا بات نبوت ختم ہو گئی, آخری رسول آ گیا, آخری نبی آ گیا, آخری خلیفہ نے تو آنا ہے. اول خلیفہ آیا, اس کے بعد واہ 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 کیا بات دو چیزیں چلی, ایک خلافت اور ایک نبوت. نبوت نبیوں اور رسولوں میں چلتی رہی اور خلافت جو ہے وہ ولیوں میں چلتی رہی. واہ واہ آدم صفی اللہ کے پاس دو درجے تھے, ایک تو خلافت کا اور ایک تھا نبوت کا. یہ جو اسلام میں کہتے ہیں کہ 4 خلیفہ ہیں, کوئی 4 بار خلیفہ نہیں ہے, بالکل صرف ایک ہی خلیفہ تھا, علی. واہ واہ باقی سب بیکار ہے. بے شک بے شک خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ سے حبل جڑی ہو. ابو بکر کی حبل اللہ سے نہیں جڑی تھی, عمر کی حبل اللہ سے نہیں جڑی تھی, امیر معاویہ کی حبل اللہ سے نہیں جڑی تھی, صرف حضرت علی کی حبل اللہ سے جڑی ہوئی جو اللہ کی طرف سے ہے. یہ امام شمام نہیں تھے علی, حق یہ شیعوں کا دماغ خراب ہے. بے شک دکھائیں کسی حدیث میں لکھا ہے کہ وہ امام تھے. ان کو تو امام کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. کیا بات واہ واہ اگر امام تھے تو پھر یہ خلافت کس بات کی تھی. اصل جو چیز ہے وہ ہے خلافت. بے شک واہ واہ اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کا مطلب کیا ہے. بے شک خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ الہی, واہ واہ دی ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ. کیا خلیفہ, بے شک خلیفہ کا مطلب ہے دی ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ. اب یہ آپ دیکھیں کہ آدم صفی اللہ سے دو چیزیں چلی, نبوت اور خلافت. بے شک ہاں دو چلی, بالکل اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں آگے جو بھی نبی آیا اس نے وہ چلائیں. بالکل واہ بات سمجھ رہے ہیں آپ. بالکل جو باطنی تعلیم حضرت آدم صفی اللہ کو ملی اس میں آدھی انہوں نے رکھی, آدھی خلیفہ کے لیے, آدھی نبوت کے لیے. بالکل پھر اور جو نبی آیا تو آدھی خلافت کے لیے, آدھی نبوت کے لیے. بالکل بات سمجھ میں آ رہی. He was given 2 offices, the office of the prophethood and the office of the caliphate. آدم صفی اللہ کے بعد جو ہے وہ خلافت چلی, آگے چلتی رہی ولیوں میں. بہت سے some messengers and some prophets were given only the prophethood, not the caliphate. لیکن محمد رسول اللہ کو جو ہے خصوصاً نبوت بھی دی گئی, رسالت بھی دی گئی, اور ان کو جو ہے خلافت بھی دی گئی. بے شک Last messenger and last prophet was appointed as Muhammad. But the last caliph was still to come. And he foretold the coming, the advent of the last caliph. The last caliph is Imam Mahdi Al-Muntazir. Why Al-Muntazir has become his title? Because God, all prophets, all messengers, everybody had been and has been awaiting him. سب اس کے منتظر رہے. قرآن نے بھی کہا کہ بھئی مجھ سے مت پوچھو کہ وہ کب آئیں گے,
واہ واہ جس طرح تم انتظار کر رہے ہو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. بالکل بالکل. واہ واہ انا ما من المنتظرین بالکل کہ میں بھی انتظار کرنے والوں کی کیوں میں لگا ہوا ہوں. واہ واہ میں بھی بالکل انتظار کر رہا ہوں. بے شک اور بہت سی حدیثوں میں لکھا ہے کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ہوگا. بالکل امام مہدی کا ظہور خانہ کعبہ سے ہوگا. بے شک اب خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ سے کیوں ہوگا؟ جی یہ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ سرکار کی توفیق ہے جو یہ تازہ تازہ علم آپ کو مل رہا ہے. بے شک یہ جو میں باتیں نقط بتا رہا ہوں جی یہ براہ راست سرکار کی طرف سے آ رہے حق ہیں. ہے اب جو سرکار آپ کی توجہ جو مبذول کرانا جس نقطے کی طرف چاہتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ یہ جو حدیث ہے کہ امام مہدی کا ظہور خانہ کعبہ سے ہوگا، یہ حدیث کے مطابق ہی امام مہدی ایسا کر لیں، لیکن تم لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا. اوئے 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 کیا بات یعنی according to a hadith, the advent of Imam Mahdi will take place in the Kaaba. But the problem is Imam Mahdi یہ کہتے ہیں, Imam Mahdi goes, well, we could have done that, what was predicted by Prophet Muhammad. But the problem is, خانہ کعبہ سے امام مہدی کا ظہور اس لیے کہا گیا تھا جی کہ حج جو ہے کل انسانیت پر فرض تھا. According to God's understanding, every single human being was supposed to visit Kaaba. They would gather at that one place every year and every single human being would be there. Therefore, Imam Mahdi should be exposed at the event of Hajj so that everybody should come to know this is Imam Mahdi. بے شک امام مہدی کو خانہ کعبہ سے ظہور اس لیے کیا جانا تھا کہ حج تمام انسانیت پر فرض کر دیا ہے. اب ہر انسان کعبے میں آئے گا. جب ہر انسان کعبے میں آئے گا لہٰذا اس لیے کعبے سے ظہور کرو تاکہ سب امام مہدی کو پہچانے. پہچان لے کیا بات ہے زبردست لیکن تم نے تو صرف خانہ کعبہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول رکھے ہیں، باقی تمام انسانیت کے لیے بند کر دیے ہیں. اب کس منہ سے کہتے ہو کہ خانہ کعبہ سے امام مہدی کا ظہور ہونا چاہیے؟ گڑبڑ ہو گئی نا. بالکل ہو گئی بالکل بے شک اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ او یعنی according to God's plan, because Hajj was made obligatory upon all societies of the world, upon all humanity. So it was then ordained that Imam Mahdi would be exposing himself, Imam Mahdi would manifest himself upon all humanity because they would supposedly be gathering at the event of Hajj every year. But Saudis closed doors of Kaaba on all other nations of the world for except Muslims. بالکل اور یہ صرف مسلمانوں تک ہی نہیں ہے. سعودی عرب کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ وہ خانہ کعبہ کے دروازے سارے مسلمانوں پر بند کر دے سوائے اپنے فرقے کے. بالکل بالکل سعودی عرب کا تو جو ہے بس نہیں چلتا، ورنہ وہ تو کہے کہ حج تو صرف وہابیوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. بالکل بالکل لیکن امام مہدی کا ظہور خانہ کعبہ سے کیوں ہونا ہے یہ اس کی آج ہم نے وجہ بتا دی. بے شک کرم نوازی کا زبردست کیا دل پہ اترتی ہے یہ بات؟ زبردست بہت زبردست بالکل ہمارا قلب راضی ہے. بے شک بے شک یعنی امام مہدی کا ظہور کعبے سے کیوں ہونا قرار پایا یہ ہم اللہ کے مائنڈ بتا رہے ہیں. بالکل وہ اللہ کے ذہن میں یہ تھا. بے شک آپ سمجھ رہے ہیں؟ واہ یعنی اللہ کی جو ذہن میں تھی بات وہ یہ تھی جی کہ پوری انسانیت پر حج جو ہے فرض کر دیا گیا ہے. اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، ابھی 1400 سال پہلے تو اتری ہے آیت. بالکل اس سے پہلے تو کرتے تھے. یعنی بیفور دی برتھ آف اسلام ہندوز اینڈ کرسچنز اینڈ جوز all would gather. Sahibin all would gather and they would do tawaf of Khana Kaaba. وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. یہودی بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، بے شک ہندو بھی کرتے تھے، بے شک سب کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا وہاں پر قبضہ ہو گیا. جی بالکل ایسے بے شک اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ
یہ صرف سعودی عرب نے کیا ہے یا کوئی حدیث بھی ایسی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا وہاں پہ؟ کوئی ایسا حدیث تو یہ کوئی نہیں حدیث کا ایسی، حوالہ ہی دیتے ہیں، کوئی حدیث نہیں یہ ہے۔ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ کافروں کا داخلہ بند ہے، حدود بنائی ہوئی ہے۔ نہیں تو پھر وہ قرآن میں جو لکھا ہے کہ حج تمام انسانیت پر ہے، فرض ہے، تو حدیث کہاں رہ گئی؟ پھینک دو ایسی حدیث کو اٹھا بے شک بالکل باطل ہے۔ بھائی امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ جو قرآن کے اگینسٹ جائے حدیث وہ رسول کا فرمان نہیں ہے، دیوار پر مار دو۔ واہ واہ،